میں نے بہت لوگوں کو خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے میں نے یہ دیکھا ہے، اور بہت تجربہ، بارہا تجربہ اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات اور تجربات میں۔ آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے۔ آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، خوشحال بھی کیسی ہو؟ خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو۔ بالکل ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے عطا کرتا ہے، لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ دے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا۔ اب تسبیح خانے میں آنے کے بعد عید پڑھتا ہوں۔ اس کو میں نے بہت لوگوں کو بتایا اور بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے۔ میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے۔ فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد، چلو طے کر لیں اشراق ہے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت، بس آسان آپ کو طریقہ بتا دیں۔ فجر کے 1 گھنٹے کے بعد کیا؟ اشراق کے نفل، ٹھیک، اور اشراق سے 1 گھنٹے کے بعد چاشت کے نفل۔ دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ ہاں جی، کم از کم 4 نفل ہوتے ہیں۔ وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی ہے، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں، اچھا یہی نفل، یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے، اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار ہمیشہ اقرار۔ اب چاشت کی رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل ہو اللہ، بس کوئی مشکل نہیں، یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار سورۃ اخلاص، سورۃ قل ہو اللہ۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح، 1 بار قل ہو اللہ۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ حضرت علی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں۔ سمجھ گئے اندر مستورات ہیں۔ وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کرہانے کی آواز کیا ہے؟
کہا میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب یہ بستر پہ پڑی ہے، اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھتی، اندر آوازیں خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پوچھو جا کے۔ آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں سو نہیں سکی، در سے کرہا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان میں سے ایک گھوڑا تھا، جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آ کے غزالی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی، ٹوٹی ہوئی نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبک رفتار تھا، اور سب سے لاجواب تھا۔ آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی، کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی، اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا، اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا، لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا، فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے، اور پھر شفاف پانی جب نکلا، فرمایا یہ پانی پیو، مشکیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ۔ قافلہ چلتا رہا، آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا، اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ۔ آپ نے کھانے کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا، اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے، خوش قسمت ہیں۔ اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی، یہ عمل فرمایا، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا، اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا، اس 17 دن میں ہم نے کھایا، لوگوں کو کھلایا، جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے، دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا، پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا۔ 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی، جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ، کھانا، وہی سارا توشہ موجود تھا۔ آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے، آپ اس کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے اس کو جا کے دیکھا، لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے۔ اس نے کہا جوا کھیلتا تھا، سب کچھ ہار بیٹھا ہوں، ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں، تو ایسا کر پتھر پہ پتھر مار، تیرا ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا۔ آپ بیٹھ گئے، اس نے ویسے ہی پتھر پہ پتھر مارا، اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا، آپ نے دعا کرنی شروع کر دی، یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی، اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے۔ آپ نے سارا سونا اس کو دیا، چل پڑے۔ سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، ایک بوڑھا گدھا ہے، اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں، گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے کے پہ مسلط ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے، وہ نیچے نہیں اتر رہا۔
ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی پھنکار سے عصا جل جاتا ہے، اور جلا ہوا عصا دکھایا، ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ پھنکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے، وہ مسلط ہے گدھے پہ، ہم پیدل چل رہے ہیں، منزل پہ ہے، سانپ مسلط ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ آپ نے فرمایا اس گدھے کو اس جھاڑی سے، اس درخت سے باندھ دو، اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور تیسرے رخ ہوئے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا، سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا۔ آخرکار آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا آقا اگر آپ یہ دعا ہمیں سکھا دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں۔ یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انکا انت الوہاب۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اس سے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کی نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ تو عرشوں کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، ساتوں آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور خیریں اور رحمت برکتیں جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں، اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تونگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ انواروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی۔ اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے؟ بولے تو صحیح، بولیں گے تو آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے، جو اوپر ہے۔ کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتے ہیں، وہ اندیکھا نظام ہے۔ وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری عقل اور شعور سے بالا تر ہے۔ وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بدلنے کی شکل میں۔ قرۃ خاشعین، ہو جاؤ ذلیل بندر۔ مولا یہ سری اتنی غضب کے راستے ہیں، اندھیاں، ہوائیں، طوفان، آفات، بلیات، کبھی ٹڈیوں کی شکل میں، کبھی خون بن جانے کی شکل میں، کبھی جوؤں کی شکل میں،
اے سخی آقا جتنے بھی ہیں یہ تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں، اے سخی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حقیقتاً فاتحہ انعام کے راستے سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھننے کے راستے، لفظ پہ غور کیجئے گا، لفظ پہ توجہ کیجئے گا، ملنے کے سارے راستے اور چھننے کے سارے راستے، ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چھننے کے سارے راستے، یہ غضب سے مراد چھن گیا، غضب نعمت چھن گئی، عطا چھن گئی، رحمت چھن گئی، اولاد چھن گئی، رزق چھن گیا، عزت چھن گئی، صحت چھن گئی، بصارت چھن گئی، گردہ جگر چھن گیا، دل کی تکلیف دل چھن گیا، حالات میری زندگی میں گردش ایام، میری زندگی سے سکھ سکون چین راحت، یہ سب چھننا، یہ سب چھننا یہ غضب ہے، اور سب ملنا یہ نعمت ہے۔ ذات سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی شان کریمی سے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی عطاؤں سے، وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکت سے اور خزانے سے۔ وہ انعامات جس پہ ہو جائیں، پھر فقیر کو غنی کر دے، اس کو بادشاہ کر دے، اس کے انعامات ہیں اور اس کی عطائیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، وہ نفل پڑھیں، وہ سنتیں پڑھیں، وہ فرض پڑھیں، وہ واجب پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، موقدہ پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، نماز کسوف پڑھیں، نماز خسوف پڑھیں، عیدین پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے۔